میں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں چیئرمین شعبہ علوم اسلامی پروفیسر ڈاکٹر عارف خان ساکی صاحب کا، جنہوں نے الحمدللہ یہ بزم سجائی ہے. 10 سال میں یہ پہلا رمضان کے آخری 15 دن ہیں جو نصیب یہاں گزارنے کا موقع مل رہا ہے. نہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا تھا تو حرمین شریفین میں ہوتے تھے. تو اس لیے اس دفعہ الحمدللہ پیغام دیکھا تو میں شامل ہوا. پھر آج 27ویں شب ہے تو ایک ختم قرآن کی محفل میں گفتگو تھی، پھر دوسری براہ راست یہاں پر آیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ علامہ الیاس ستار صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اور جو یہاں پر سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 5 منٹ میں بس مختصر سی بات کہ 12 ماہ میں سے ماہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور افضلیت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی. الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ذیشان کتاب لا ریب کو نازل فرمایا. رمضان اور قرآن کا ساتھ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے. شبینوں میں پڑھ رہے ہیں، تراویح میں پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں، ویسے قرآن پاک کی طرف رغبت اور رجحان بڑھ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لیلہ مبارکہ کی مسند تفسیر بھی لیلۃ القدر ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کو فرمایا اور اس میں قرآن نازل ہوا. اور پھر سورۃ القدر تو ہے ہی ہمارے پاس. اللہ رب العزت نے فرمایا قدر والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. شب قدر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. یہی وجہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 کو ہم اہتمام کرتے ہیں اور جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں. لیکن ہم جیسے مجھ جیسے غافل اور عبادات سے دور لوگوں کے لیے رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ ایک نسخہ بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے لیلۃ القدر کو پانے کا. امام احمد بن حنبل نے مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جو صحیح کی تعریف ہے امام بخاری کی روایت، امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نحیف بزرگ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جسم میں سکت نہیں پاتا کہ ہر رات جاگ کر عبادت کر سکوں، لیلۃ القدر کو پا سکوں. آپ مجھے کوئی ایک رات بتا دیجیے. آئے بھی ان کے پاس ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 25، 23، 27، 29. اور وہ بزرگ آ رہے ہیں اور آ کر عرض گزار ہیں کہ میں نہیں جاگ سکتا، میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، مجھے کوئی ایک رات بتا دیں، میں اس رات میں محنت کر لوں اور میرا رب مجھے قدر والی رات عطا فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی 27ویں رات کو عبادت کر لیں. اندازہ لگائیے. یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان حبر ہذہ الامہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابی بن کعب تو قسم کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے
کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. اور اس کی ایک تعبیر و تشریح محدثین نے اور کی کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 راتوں میں فرمایا اور صراحت کر دی کہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. پھر فرمایا کہ یہاں پر 27ویں رات فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ بزرگ آئے تھے تو ان بزرگ کو جو حضور نے جواب دیا وہ اس سال کے اعتبار تھا کہ اس سال 27ویں شب ہوگی اور یہ رات بدلتی رہتی ہے. اور جو حضرات صحابہ نے بھی فرمایا یا ابن رجب حنبلی لطائف المعارف میں فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی طاق رات ہو اور شب جمعہ مل جائے تو وہی رات شب قدر ہے. تو بہت سارے قرائن اور دلائل ہمارے پاس ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رات میں قرآن کے ساتھ جوڑا، ایسی مجلس کا حصہ بنایا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں معاف فرما دے اور حقیقت میں ہمیں اسی طریقے سے پوری زندگی قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھے. قرآن کا نور ہمارے ساتھ رہے، قرآن کے نور کو لے کر ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، قبر میں بھی یہ نور کام آئے، حشر میں بھی یہ نور کام آئے، اور اللہ رب العزت ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات اور جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. جزاک اللہ خیر.